اس بات کا زبان سے اقرار کرنا، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال سے اس کا اظہار کرنا کہ میں بندہ ہوں. بتانے سے پتہ نہ لگے کہ یہ بندہ ہے، اس کے اعمال سے پتہ لگے کہ یہ بندہ ہے. بتانے سے پتہ نہ لگے کہ یہ بندہ ہے، نظر آئے کہ یہ بندہ ہے، اس کی حرکات سے نظر آئے، اس کے سجود سے نظر آئے، اس کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے نظر آئے، اللہ کے سامنے رونے دھونے سے نظر آئے، حقوق اللہ کا معاملہ آئے تو نظر آئے، حقوق العباد کا معاملہ آئے تو نظر آئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. بتانے سے بندے کا بتایا جائے کہ یہ بندہ ہے تو میرے دوستوں پھر یہ عقل کی کمزوری کا نتیجہ ہے. کسی کو بتانا پڑے کہ یہ بندہ ہے، یا بتانے والے کو عقل نہیں ہے یا جس کو بتایا جا رہا ہے اس کو. کسی بندے کو بتایا جائے کہ یہ بندہ ہے، یہ انسان ہے، تو یا بتانے والا بے وقوف ہے یا جس کو بتایا جا رہا ہے وہ بے وقوف. تو مقام بندگی کا بندے کو مل جائے، عبدیت کا مقام، یہ میرے دوستوں سب سے اونچا مقام. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو بندے، لیکن ایسے بندے کہ ان جیسا پھر بندہ کوئی نہیں. کیوں کہ آپ کی عبادت جس درجے پر حدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. وقال تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستو، ہم سب یہاں پر ایک محنت کو سیکھنے کے لیے آئے. بات کے کرنے سے بات کے کرنے والے کا مقصد اور بات کے سننے سے سننے والے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، وہ مقصد واضح ہونا چاہیے. مقصد واضح ہوگا تو نیت واضح ہوگی، نیت واضح ہوگی تو کام کرنا پھر آسان بھی ہو جائے گا. تو بات کرنے والے کا مقصد، بات کے سننے والوں کا مقصد، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، اس کا سیکھنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا اعزاز بھی ہے. یہ ہمارے پاس امانت بھی ہے اور یہ اللہ جل جلالہ کا ہم پر انعام بھی ہے. اعزاز بھی ہے، انعام بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے. اور وہ دوستو نازک بھی ہے، نازک بھی. ہمارے دوست ہیں، وہ جب بات شروع کرتے ہیں تو وہ بات بھی شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ دعوت والی جو محنت دی ہے یہ بہت بہت بڑا، یہ بہت بڑا نمبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کیا کہتے ہیں؟
بہت بڑا. تو اللہ جل جلالہ نے ہمارے پر انعام فرمایا، ہمارے پر احسان فرمایا، ہمارے بھاگ جاتے ہماری قسمت یاور ہوگی کہ اللہ نے ہمیں اس امت کے اندر بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی اختیار کے، بغیر کسی سوال کے، محض اللہ جل جلالہ نے اپنے لطف و کرم سے، اپنے احسان سے، اپنے انتخاب سے، اپنا اجتباع، اپنا چناؤ اللہ نے کیا اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امت میں ہمیں پیدا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمیں نصیب فرمایا. تو سب سے پہلے یہ تو یہ کریں کہ ہم یہاں پر یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ ذرائع ہیں مقاصد تک پہنچنے. جیسے طہارت یہ ذریعہ ہے عبادت تک پہنچنے کا. وضو آدمی کیوں کرتا ہے؟ وضو اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے. وضو اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو ایک اعتبار سے وضو میں ظاہراً اگر دیکھا جائے ظاہراً تو اللہ کی بہت بڑی نعمت پانی ہے، جس کا ایک قطرہ، ایک گھونٹ پانی ساری دنیا کی زمین و آسمان کی بادشاہتیں مل کر پانی کے ایک گھونٹ جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اور مثال دینے والے مثال بیان کرتے رہتے ہیں، جیسے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی اور اندر چلے جائے تو ایک آدھی سلطنت اس کی قیمت، اور اگر وہ باہر نکلنے سے رک جائے تو باقی کی قیمت. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہ اللہ کا انعام. پانی کا ایک قطرہ یہ اللہ کا انعام ہے. لیکن وضو کے اندر ہمارا بہت سارا پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ کی نعمت کا ضیاع ہے ظاہراً صورتاً، لیکن چونکہ یہ ذریعہ طہارت ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا ہے. کاہے کے لیے اتارا ہے؟ یہ پاکی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پانی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے ہمارے جسموں کو پاک کرنے کے لیے. تو چونکہ یہ نماز تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس لیے وضو میں اگرچہ پانی ضائع ہوتا ہے پھر بھی اس کو اللہ جل جلالہ نے عبادت قرار دیا. تو جیسے وضو ذریعہ ہے نماز تک پہنچنے کا، اسی طرح میرے دوستوں یہ بیانات کا ہونا، کرنا، سننا یہ ذریعہ ہے اس محنت کے سیکھنے. اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ حضرات بھی نیت فرما لیجیے کہ ہم جو شب جمعہ میں یہاں پر آتے ہیں ہم حضور اس بیان کو سن کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں. وضو اگر برائے وضو ہو اور وضو ہی میں آدمی اپنا وقت لگا لے اور وضو ہی کو عبادت سمجھ لے اور وضو کے بعد عبادت جو کرنی تھی اس میں مشغول نہ ہو تو پھر مفتی حضرات سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا یہ وضو کی عبادت ہے یا اس نعمت کے ضیاع پر اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے وضو کو عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بنایا
تو یہ وضو بجائے ثواب کے دلانے کے علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ کہیں انگلی پکڑ تو نہیں ہو رہی، اور ظاہر ایسے معلوم ہوتا کہ پکڑ ہو، کیونکہ وضو جب اس سے مقصود عبادت ہو تو اس وقت بھی پانی کا استعمال احتیاط سے کرنے کا ہوگا، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال ہونا چاہیے۔ چلیے اس میں یہ بات بھی آ گئی، اس میں ہمیں احتیاط کرنی بھی چاہیے۔ مسواک پکڑی ہوئی ہاتھ میں اور ٹوپی پھیلی ہوئی ہے، اب یہ آپ خود سوچیے، جیسے ہمارے مدارس میں تو وضو کے کرنے کو بھی سکھلایا جاتا ہے کہ کس طرح کم سے کم پانی کے اندر ہم نے وضو کرنا ہے تاکہ طہارت بھی حاصل ہو جائے اور پانی کا استعمال بھی بقدر ضرورت ہو۔ تو جب پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ اسراف کہلاتا ہے، ان اللہ لا یحب المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ تو جب پانی کا اسراف اللہ کو پسند نہیں تو وضو برائے اگر وضو ہوگا تو یہ کیسے پسند ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، ہم جو شب جمعہ میں آ رہے ہیں، آنے سے پہلے ہم مسجد وار جب اپنے محلے میں محنت کریں تو اس محنت کے اندر ہمارے سامنے یہ موضوع ہو کہ ہم شب جمعہ میں کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں پر آنے سے مقصد کیا ہے، اور ظاہر ہے وضو سے مقصد نماز، طہارت سے مقصود نماز۔ اسی طرح آنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں میں تجدید کر کے آئیں کہ ہم ان بیانات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں، پھر آنے کا مقصد بھی حاصل ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ مسجد میں آنا ثواب، مسجد میں بیٹھنا ثواب، دین کی بات سننا ثواب، لیکن میں دوستوں اس ثواب سے اگلا درجہ جو مقصود ہے کہ ہم اس محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں جس محنت کو اللہ جل جلالہ نے پورے دین کو پوری دنیا میں زندہ ہونے کا، اور اس محنت کے زندہ ہونے کا جو محنت اس دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہے، اس محنت کو زندہ کرنا، یہ ہے ہماری نیت، یہ ہے ہمارا مقصد۔ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو علمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اس کے اندر مختلف جگہ پر آپ سے سوال کیا گیا کہ حضرت آپ اس دعوت کی محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ دعوت تبلیغ جماعت، آپ کا اس محنت سے کیا مقصود ہے؟ تو ایک جگہ حضرت نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہم اس محنت سے کلمہ نماز کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس محنت سے کلمہ نماز کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل کے بعد ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ کلمہ پوری کامیابی کا کس طرح، اس کا کچھ حصہ بیان کیا، ظاہرہ سارا تو بیان کوئی نہیں کر سکتا، کہ کلمہ اس میں دنیا اور آخرت ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی کس طرح ہے، تفصیل سے اس کی بات اثر کے بعد آتی ہے۔ اور نماز کہ ہم اس محنت سے نماز کے نظام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بات کا تقریباً خلاصہ کیا ایک جگہ یہ ہے، ہم کلمہ نماز کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کے پیچھے ایک پوری زندگی پوشیدہ ہے۔ نکاح ایجاد اور قبول کا نام ہے، نکاح ایجاد اور قبول۔ آپ کو یہ بچی اپنی نکاح میں قبول تو کہنے والا بچہ ہو یا بچی ہو، کبھی میں نے قبول کیا، اس قبول کے اندر کیا خیال ہے؟ قبول برائے قبول ہے
یہ اس قبول کے پیچھے ساری زندگی پوشیدہ ہے. کیوں جی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی باہوش بعقل اور سمجھ رکھنے والا، معمولی سمجھ رکھنے والا، وہ انسان بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اب بیوی بچے اور ان کے بعد کے سارے مسائل، ان کے دکھ سکھ، ان کی گرمی سردی کے لباس، کھانا پینا، جوتے کپڑے، ان کی دینی دنیاوی تربیت، روحانی تربیت، ان کو جہنم سے بچانا، دنیا کی گرمی سے بچانا، آخرت کی آگ سے بچانا، یہ اس کی محنت کرنا میرے سے اس کے سردی کے کپڑوں، یہ ایجاب اور قبول کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اس میں ناشتے کے اندر چائے پانی لسی اس ایجاب کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس کی گرمی کے کپڑے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اس کی بیماری کے اندر دوائی کا علاج کا بندوبست کرنا، صدقہ دینا یا اسباب کے درجے میں علاج معالجہ کرنا، اس ایجاب کے اندر کیا ہے؟ چھپا ہوا. کوئی مانے تب بھی چھپا ہوا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی چھپا ہوا ہے، کوئی ان حقوق کو ادا کرے تو بھی چھپا ہوا ہے اور نہ کرے تو بھی چھپا ہوا ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر پوری زندگی پوشیدہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرے خالق ہیں، اللہ میرے مالک ہیں، وہ میرے پالنہار ہیں، میری ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، وہ مجھے کھلاتے بھی ہیں. وَيُطْعِمُنِي، 24 گھنٹے میں میری غذا جو میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میری جتنی نعمتیں غذاؤں کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، اجناس کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں جو کچھ میں کھا رہا ہوں، وہ وَيُطْعِمُنِي، یہ ہے لا الہ الا اللہ. کہ کھلانے والی ذات وہ ایک اکیلے اللہ جل جلالہ ہے. اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کو سمجھنا کائنات میں سب سے آسان کام. لا الہ الا اللہ کو سمجھنا یہ کائنات کا سب سے آسان سوال ہے، جس کے لیے اللہ آسان ہے. جو اس کے سمجھنے کی نیت کرتے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ جل جلالہ یہ آسان کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلاتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، میرے بس میں تو اتنا نہیں ہے کہ میں اپنی پلکیں جو جھکا رہا ہوں، جھکنے کے بعد اس کو اٹھا رہا ہوں، تو اس کی طاقت اگر چھین لے تو میں تو ان پلکوں کو اوپر بھی نہیں کر سکتا. میں آنکھ کے اندر جو اللہ نے یہ بنایا ہے، وہ گول دائرہ جو بنایا ہے، میں اس کی حرکت کو کرنا چاہوں، تو نہ چاہے تو ساری کائنات کے انسان مل کر، طبیب مل کر اس کو بھی حرکت نہیں دے سکتے. اس آنکھوں کے اندر پانی ہے، اس پانی کو اگر تو خشک کرنے پر آ جائے تو ساری کائنات کے طبیب مل کر اس پانی کو پھر پیدا نہیں کر سکتے. تو کائنات کا سب سے آسان سوال اللہ کی پہچان، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے. منہ کے اندر کا لعاب یہ بننا بند ہو جائے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو پیدا نہیں کر سکتی. ہمارے دوست ہیں، ان کی ہمشیرہ بغداد میں رہتے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، امتحان آ گیا، کینسر ہو گیا. اس کینسر کے علاج کے اندر انہوں نے کہا پہلی بات تو بچنے کی امید نہیں، اور اگر بچ گئی تو ان کے اعضاء میں سے کوئی نہ کوئی عذر اس میں معذوری پیدا ہو جائے گی. اب اطباء نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کیا، لیکن کرنے کے بعد اچھا جب یہ کہتے ہیں نا طبیب وغیرہ کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ.
کہ کرنے والی ذات وہ ہے، ہم کرنے والے نہیں۔ اگر ہم کرنے والے ہوتے تو پھر جو نہیں ہو رہا وہ بھی کر سکتے، تو جب نہیں کر سکتے تو یہ ہے اقرار لا الہ الا اللہ۔ اور رب کی ذات ایسی کریم ہے، جب بندہ سیدھے طریقے سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کرتی دھرتی ذات اللہ جل جلالہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کان پکڑ کر اس کے منہ سے کہلواتے کہ ہاں کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ کی شان، ان کا آپریشن ہو گیا، اب منہ کا لحاظ بننا بند ہو گیا۔ اب وہ مستورہ بیچاری ہر وقت ان کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل ہے، دو جملے بات کرنے کے اگر کرنے پڑ جائیں، اب ایسے تو کوشش ہوتی ہے وہ خاموش رہیں۔ جب بات کرنی ہوتی ہے 2 منٹ 4 منٹ بولے تو اس کے بعد پانی کا گھونٹ بھرتی ہیں، پھر آگے بات چلتی۔ اب ساری دنیا کے طبیب، ساری دنیا کے ڈاکٹر اب اس کے اس نظام کو جاری نہیں کر سکتے، دنیا میں کوئی اس کا علاج انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ ہماری جماعت چل رہی تھی جسکا سے سنبڑیال پیدل 40 دن کا سفر، جون کا مہینہ تھا، گرمی بہت تھی۔ پیدل چلنے کے دوران ایک اسکول کے استاد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت ڈالی، وہ روزانہ ہماری گسل کو آ جاتے۔ مغرب کی نماز کے بعد دن میں ہم نے سفر کیا، مغرب کے قریب مغرب سے پہلے پہنچے، جلدی جلدی کھانا بنایا، دال دلیا بنائی۔ مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تو وہ طبیب کو جو ٹیچر تھے وہ تشریف لے آئے، دروازے پہ کھڑے کھانا دیکھ کر کہتے اچھا میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں آئے ہیں تشریف لائیے، کھانا کھائیے، بیٹھیے ہمارے ساتھ۔ نہیں ذات بولا جو ذات، لیکن میں نہیں اب آپ آ کے دسترخوان پہ بیٹھے اور دسترخوان پہ بیٹھ کے پھر کھانا نہیں کھا رہے۔ تو میں نے تفضل ان سے کہا، میں نے کہی تبلیغ والوں کی دال ہے بھائی، آپ کو کہا اچھی لگتی ہے؟ کہہ رہے کہ نہیں مولانا ایسی بات نہیں، وجہ یہ کہ میں کھا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتا؟ آج سے 12 سال پہلے، 8 سال پہلے موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہوا، کمر میں چوٹ لگی، اب منہ کا لحاظ بننا بند ہو گیا۔ 8 سال سے ایک روٹی کا لقمہ میں اندر نہیں نگل سکا۔ 8 سال سے ایک لقمہ ایک وغیرہ کا کوشش کی یار دیکھو تو نہیں کیا ہوتا ہے، حلق میں ایسا اٹکا جان کے لانے پڑ گئے۔ تو ہوا یوں تعیمونی، کھلاتی کون سی ذات ہے؟ وہ روکنے پہ آ جائے تو کوئی کھلا، یہ ہے لا الہ۔ جہاں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب سوال پتا تو روٹی سے پیٹ بھرتا ہے، اب بچپن سے ہی مشاہدہ ہونے لگا، بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے۔ بھوک لگی، کھانا مانگا، والدہ نے کھانا بنایا، کھانا سامنے آیا، کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا۔ یہ ایک دو دن کا قصہ نہیں ہے، یہ برس کی کہانی چل رہی ہے۔ اب خبر اور مشاہدے میں ٹکراؤ ہے۔ خبر کو ماننا، مشاہدے کا انکار کرنا، بس تھوڑی سی یہ ایک ہماری آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ کچھ لوگ خبر پر یقین کرتے ہیں، مشاہدے کا تجربہ ہوتا ہے، اس مشاہدے کے نتیجے میں کچھ نتائج حاصل ہوتے ہیں اور ان مشاہدوں کو اپنا رب سمجھ لیتے ہیں۔ اس مشاہدے کو اپنا رب سمجھ لیتے ہیں۔ رب کہتے ہیں مشاہدے کی نفی کرو اور رب الارباب کو مانو، رب الارباب کی مانو، جو کھلانے والی ذات وہ یطعمنی، جو کھلاتی ہے اس کو مانو۔ تو کھلانے والی ذات کون سی ہے میرے دوست؟ اب اس کھلانے کے پیچھے جو ذرائع، جو وسائل،
ان سب کے وسائل کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. یہ کسان ہل چلاتے ہیں، زمین کے اوپر ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، فصلیں پکتی ہیں، فصلیں کٹتی ہیں، اب پھر پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتے. اس سارے نظام کو ہمارے حصے کا اجناس، ہمارے حصے کی جو جنس کہاں پیدا ہوئی، اس کے پیدا ہونے میں پانی کہاں سے آیا، سورج کی کرنیں کہاں سے آئیں، سورج کی مٹھاس والی کرنیں کہاں سے آئیں، آسمان سے پانی کیسے برسا، کتنے فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے، زمین سے پانی کتنا نکلا، اس کے ساتھ کتنے فرشتے نکلے، کتنی ہوائیں چلی، کتنی سورج کی کرنیں لگی، کتنی ہواؤں کا تناسب چلا، اور کب زمین کا سینہ چیرا، اور کب زمین کے سینے میں سے ایک ننھی منی کوپر نکلی. اس سارے نظام کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اس کو سوچنا، اس کو بولنا، اس کو سننا، اس کی دعوت دینا، اس کی دعوت سننا، میرے دوستو یہ ہماری محنت کی بنیاد ہے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہم اپنے مشاہدے کی نفی کریں، اپنے تجربے کی نفی کریں، اور خبر پر یقین کریں کہ کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ. وَيُسْقِي، پانی کوئی پلاتی، پانی کوئی ذات پلاتی ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے، کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کیا نظام بنتے ہیں، کن نظاموں کے تحت برستے ہیں، اور کن نظاموں کے تحت وہ برف بنتی ہے، برف کیسے پگھلتی ہے، وہ کہاں سے پانی چلتا ہے، کیسے زمینوں کے اندر جاتا ہے، کیسے زمینوں سے پانی نکلتا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم کا لفظی ترجمہ تو کیا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، لیکن ترجمہ کرنے والے اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس سوچنے کی فرصت نہیں ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ کبھی پانی کا گلاس پینے سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ پانی کہاں سے؟ اس کی میں نے کیا قیمت ادا کی؟ یا یہ سوچا ہو کہ جس رب ذوالجلال نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، اس رب ذوالجلال کا اس نعمت کے نتیجے میں مجھ سے مطالبہ بھی کوئی ہے؟ وہ مالی قیمت ہم سے مطالبہ نہیں کرتی، وہ ہم سے کچھ نہیں لینا چاہتی، وہ ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، لینا چاہتی ہے. نتیجے میں صرف ہم سے بندگی کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرے بندے کو بندہ بن کے زندگی بسر، انسان بن کے زندگی بسر، عبد بن کے، عبد غلام بن کر، بندہ بن کر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، آگے کیا ہے؟ عبد. پھر کیا ہے؟ کہ پہلے بندگی کا اقرار، پہلے اس مالک کی بندگی کا اظہار، اس بات کو تسلیم کرنا، اس بات کو ماننا، اس بات کا زبان سے اقرار کرنا، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال سے اس کا اظہار کرنا کہ میں بندہ ہوں. بتانے سے پتہ نہ لگے کہ یہ بندہ ہے، اس کے اعمال سے پتہ لگے کہ یہ بندہ ہے. بتانے سے پتہ نہ لگے کہ یہ بندہ ہے، نظر آئے کہ یہ بندہ ہے، اس کی حرکات سے نظر آئے، اس کے سجود سے نظر آئے،
اس کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے نظر آئے، اللہ کے سامنے رونے دھونے سے نظر آئے، حقوق اللہ کا معاملہ آئے تو نظر آئے، حقوق العباد کا معاملہ آئے تو نظر آئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ بتانے سے بندے کا بتایا جائے کہ یہ بندہ ہے تو میرے دوستوں پھر یہ عقل کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ کسی کو بتانا پڑے کہ یہ بندہ ہے، یا بتانے والے کو عقل نہیں ہے یا جس کو بتایا جا رہا ہے اس کو عقل۔ کسی بندے کو بتایا جائے کہ یہ بندہ ہے، یہ انسان ہے، یا بتانے والا بے وقوف ہے یا جس کو بتایا جا رہا ہے وہ بے وقوف۔ تو مقام بندگی کا بندے کو مل جائے، عبدیت کا مقام، یہ میرے دوستوں سب سے اونچا مقام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو بندے، لیکن ایسے بندے کہ اس جیسا پھر بندہ کوئی نہیں۔ کیوں کہ آپ کی عبادت جس درجے پر اور آپ کی معرفت جس درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس درجے کی معرفت، اس درجے کی پہچان کسی نبی اور رسول کو بھی حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے بندگی کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر کون ہے؟ فرشتوں پر انسانوں کو جو بلندی ملی ہے وہ اس کی عبدیت کی وجہ سے۔ تو عبدیت کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے دل کا یقین ٹھیک ہو، سب سے پہلے دل کا یقین ٹھیک ہو کہ تجربہ اس کی نفی، مشاہدہ اس کی نفی، جہاں سے ہو رہا ہے اس کی نفی، بس یہ امتحان ہے، تھوڑا سا یہ امتحان ہے۔ اور ہمارے مشاہدے بھی میں نے عرض کیا تو ایک دو دن کی بات نہیں، برسوں کی کہانی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو، اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے عبدیت کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، کو کرنے والی ذات، کرتی رہتی ذات، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا ہمارا تبلیغ کا نمبر کیا ہے؟ دلوں کے یقین کا ٹھیک ہونا۔ اور اس یقین کو ٹھیک کیے بغیر میرے دوستو اللہ کے ہاں عقیدے کو درست کیے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اتنی بڑی مایا، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت، فرمایا کہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنمی کو نکالو نکالو نکالو، ان کو بھی نکال دو، اچھا ان کی سزا پوری ہو گئی، ان کو نکالو، ان کو نکالو۔ آخر میں آتا ہے کہ یخرج من کان فی قلبہ مثقال خردل من الایمان، جو سمجھ لیجیے آپ، جو کے برابر بھی اگر کسی آدمی کے دل میں یہ مایا، ایمان کی مایا، ایمان کا مادہ اگر موجود ہے تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے یہ فرض، اس کو نکال۔ ایک دفعہ دل کے یقین کے ساتھ، ایک دفعہ وہ حدیث کا ہے فضائل اعمال کے اندر، کبھی ڈرا ہو، کبھی اس کے دل میں ہو رہا خوف، ایک یخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان۔ آگے چلو اور آگے چلو، کیونکہ ہمارا معاملہ میرے دوستو
سیڑھی بینک کے علاج نہیں ہے کہ سارا خون چوس لو. سودی نظام کا خاصیت ہے سارا خون چوس لو. ہمارا معاملہ کسی سود خور بینکار کے ساتھ نہیں ہے, کسی ہندو مہاج کے ساتھ نہیں ہے انہیں سود خور. ہمارا معاملہ کریم اللہ جل جلالہ. وہ کہتے ہیں میری طرف تم قدم تو بڑھاؤ, ایک بارش آؤ تو صحیح, تم اپنی جھولی پھیلاؤ تو صحیح. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, تم اپنی طلب کا اظہار کرو تو صحیح, تم اپنی چاہت کا اظہار کرو تو صحیح. دنیا میں ماں پلیٹ کے اندر سالن نہیں ڈالتی اگر بچہ طلب نہ کرے تو رب الجلال اپنی محبت, اپنی معرفت اور اس کی حقیقت ہمارے دل میں بغیر طلب کے کیسے ڈالے؟ یہ مانگنا پڑے گا, اس کے لیے رونا پڑے گا, اس کے لیے دعائیں کرنی پڑیں گی کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو مجھے بندہ بنا دے. یا اللہ مجھے عبودیت کا طریقہ سکھا دے, مجھے عبودیت کے مقام پر پہنچا دے, میرے دل کی ویران دنیا کو اپنی محبت سے آباد کر دے. یہ ماننا ہوگا. یہ دل کی ضرورتوں کو یا اللہ اپنی محبت اور معرفت سے دور, یہ اجڑے ہوئے دل کو آباد کر دے مولا کریم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ دعائیں سکھائی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ اپنی محبت کا نور, اپنی معرفت کا نور یا اللہ تو میرے دل میں پیدا کر دے. آج میرے دوستوں یہ دل بہت ساری گندگیوں سے بھرا, پتہ نہیں کس کس کی محبت میرے دوستوں اس دل کے اندر. اور اللہ جل جلالہ نے شکوہ کیا اس پر, اللہ جل جلالہ نے اس پر شکوہ کیا, فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. عام تفسیروں کے اندر عام ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ بڑا ناشکرا, لیکن کنود اصل میں کہتے ہیں کہ منعم انعام کرے, انعام دینے والا انعام دے, تو منعم کے انعام میں مشغول ہو کر, انعام میں مشغول ہو کر منعم کو بھول جانا, یہ ہے کنود. ان الانسان لربہ لکنود, اے میرے بندے تو بہت ناشکر. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ناشکرا. لیکن کنود کا اصل ترجمہ کیا ہے کہ منعم نے جو انعام کیا تھا, منعم نے جو انعام کیا تھا اس انعام میں اتنا پھنس گئے, اتنا مشغول ہو گئے کہ اس انعام کی محبت نے ایسی دل میں جگہ پکڑ لی کہ منعم کے لیے جگہ ہی باقی تھی. اس کا مطلب ہے کنود. بندہ کیا ہے؟ لگتا ہے انسان بڑا کنود ہے, کھلا میں رہا ہوں, پلا میں رہا ہوں, وہی کہیں میں کھلاتا ہوں, اللہ کھلاتے ہیں, یسقی پانی کو پلاتے ہیں, انہ هو اضحک وابقی, ہنساتے ہو بھی, رلاتے ہو بھی, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, بیمار ہوتے تو شفا وہ دیتے ہیں. خلق الموت, موت انہوں نے پیدا کی, حیات انہوں نے پیدا کی, بری آپ کو اللہ نے پیدا کیا, بادلوں سے پانی, آسمانوں سے پانی اللہ نے برسایا, زمین سے فصلوں کو اللہ نے اگایا. افرأیتم الماء الذی تشربون افرأیتم ما تحرثون, آپ کی نعمت. افرأیتم النار التي تورون, یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی, اور نعمتوں میں غرق ایسے ہوئے, نعمتوں میں ایسے پھنسے کہ جس نے نعمتیں دی اس کو بھلا. اسے کہتے ہیں کنود. اللہ سے معافی, اللہ سے معافی. سخت پیاس لگی ہو, جان نکل گئی ہو,
جان لبوں پہ رانی ہو، بیٹا گم ہو جائے، کوئی آدمی اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اگر لے آئے تو آدمی پانی کے پینے میں مصروف ہو گیا، جس نے پلایا تھا اس کو بھول گیا، جو بیٹے کو ڈھونڈ کر لایا تھا اسی کا ہی شکریہ ادا نہیں کیا، بیٹے کو چومنے چاٹنے لگ گیا۔ تو دنیا میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے، اجی پیاسا تھا بیچارہ بھول گیا، اجی بیٹے کی محبت غالب کی بھول گیا، لیکن میرے دوستوں وہ ذات بھولنے والی نہیں۔ ہماری دعوت کی محنت، اس محنت سے مقصود اس اللہ کے اوپر ہمیں جان لگانی آ جائے، جان نچھاور کرنی آ جائے، اللہ کے حکموں پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ہماری محنت کی بنیاد، یہ ہماری محنت کی مقصود، یہی سارے نبیوں کا خلاصہ، ساری نبیوں کی محنت کا خلاصہ، کہ مخلوق سے رشتہ کٹ جائے، خالق سے رشتہ جڑ جائے، مشاہدوں کا مشاہدے کی نفی، تجربے کی نفی اور خبر کا یقین۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام طور پہ یہ پڑھا کر دیا ہوتا، میں نے جمشید صاحب رحمۃ اللہ، بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ، بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے۔ بس زندگی پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر کے جو ہمارے دوست ہوں گے، میں نے تو ان کی زیارت نہیں کی، لیکن بڑی عمر کے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں کہ شاید ہوں کہ جنہوں نے ان کی زیارت کی، ان کے مجلس میں بیٹھے ہوں، ان کی بات کو سنا ہو۔ بہت بڑی شخصیت، لاہور پر خاص طور پر لاہور پر ان کا بہت بڑا احسان، یہ تو کفر و شرک کا مرکز بنا ہوتا ہے یہاں۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کی برکت سے اللہ نے زندگیوں کے ہزاروں کو رخ بدلے۔ فرمایا قرآن کا خلاصہ کیا ہے کہ مخلوق سے تعلق کو جوڑنا، خالق سے جوڑنا، یہ ہے قرآن، پورے قرآن کا خلاصہ۔ مخلوق سے تعلق کو توڑنا، خالق سے جوڑنا، یہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ، بس یہ خلاصہ ہے۔ ہماری محنت کا خلاصہ بھی کیا ہے میرے دوست، کہ مخلوق سے تعلقات ہمارے ٹوٹیں اس طریقے پر کہ خالق سے جڑ جائیں، اس طرح جڑیں کہ بس وہی ہماری مشکلات کا حل، وہی ہماری امیدوں کا محور، وہی ہمارا رب، وہی ہمارا خدا، وہی ہمارا پالنہار، وہی ہمارے کام بنانے والا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہی ہنسانے والا، وہی رلانے والا، وہی آسمانوں سے برسانے والا، وہی فصلوں کو اگانے والا، وہی موت و حیات کو پیدا کرتا۔ اور میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ بھی کیا ہے کہ مخلوق سے تعلق توڑ کر خالق سے، دل کی محنت، رات کی محنت، دل کا ولولہ، دل کا شوق، دل کا جذبہ، دل کی تمنا، کس طرح اس مخلوق کو رب سے جوڑ دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے میرے دوستو؟ کئی دائیں ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے راستہ، ایک ہی ہے۔ دودھ کا نکلنے کا راستہ تھنوں کے علاوہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی اور پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے، اللہ عالم، پتہ نہیں کیا آئندہ آنے والا زمانہ ہو، لیکن میرے دوستو ہدایت کے آنے کا راستہ، جو ہدایت تک پہنچنے کا راستہ، وہ محمد رسول اللہ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محمد رسول اللہ، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ایسے ہیں ہمارے حضور، حریص علی المؤمنین، حریص، لالچی تھے اس بات کو، خدا کی قسم ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کے پلانے پر کیا حریص ہوگی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس امت کے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے اس کی ہدایت پر حریص تھے۔ حضور کا تڑپنا اس امت کے لیے تھا، خدا کی قسم بڑا رو رہے ہیں میرے پاس، اور میرے لیے رو آپ یہ کس طرح؟ کیوں کہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا، اس کی مصیبتوں کو دیکھا، اس کی پریشانیوں کو دیکھا، اس کی مصیبتوں کو دیکھا، اس کے عذابوں کو دیکھا، اس کے سانپوں کو دیکھا، ان کے ڈسنے کو دیکھا، بچھوؤں کو دیکھا، ان کے ڈسنے کو دیکھا، ان کی تکلیفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خچر کے برابر ہوں، یعنی خچر کے برابر بچھو دیکھ کر آئے۔ ایک جہنمی قطاع، زبس عربی میں کہتے ہیں، زبس احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، حضور نے خبر کی۔ کان کی لو سے اس کے مونڈے تک کا فاصلہ 1 مہینے کی مسافت، ایک دن 1000 برس کا، یہ حضور دیکھ کر آئے گا۔ وہاں کی پریشانیوں کو حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت کی رہنائیوں کو اللہ نے دکھلایا ہے، جاگنے کی حالت میں اللہ نے جنت دکھلائی ہے نبی علیہ السلام۔ فرمایا ایک کوڑا زمین پر گرتا ہے، گھاس پہ جو کوڑا چابک ہوتا ہے تو جتنی جگہ پر وہ احاطہ کرتا ہے، جتنی جگہ وہ گھیرتا ہے، اتنی جگہ کی قیمت 7 زمینوں سے زیادہ، 7 آسمانوں سے زیادہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ہوگا، جو کھانے کو چاہے گا وہ ملے گا، جو پینے کو چاہیں گے وہ ملے گا، جو پہننے کو چاہیں گے وہ ملے گا، جو جیسی صورت جیسی شکل چاہیں گے وہ ملے گا۔ جنتی نکلے گا، دوسرے جنتی کی شکل کو دیکھے گا، ایسی جذبہ سا تھوڑا سا تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ نہیں جیسے دنیا میں کسی چھوٹی سواری والے نے بڑی سواری والے کو دیکھا، وہ چھوٹے درمیانی کپڑے والے نے اچھے کپڑے والے کو دیکھا اور دل میں ایک پریشانی قلق پیدا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہے، اب یہ ایسا میں ویسا۔ جنت میں ایسا نہیں، خیال سے ایسے آئے گا کہ اس کی شکل میرے سے، اس خیال کے آنے پر تکلیف کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ اس کے چہرے کو ایسا کر دیں گے کہ اس کو محسوس ہوگا کہ میرا چہرہ اس سے ملے گا۔ بازار لگے گا، حسن کا بازار لگے گا، جیسی شکل چاہیے اختیار کر لو، لیکن یہ اختیار اس کو ملے گا جو دنیا میں اپنے اختیار کو ختم کرے گا، جو اختیار دنیا میں استعمال کر لے گا کہ جناب میں جیسا چاہوں، میرا جسم میری مرضی۔ یہ میرے دوستوں یہ تو کافرانہ جملے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ تو کافرانہ جملے ہیں۔ مفتی حضرات سے پوچھنا پڑے گا کہ اس نے یہ جملہ کیا کہا ہے، پتہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ جملہ ہی حالت پر مبنی ہے، یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اللہ نے امانت دی ہے۔ اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے، اسی وجہ سے کہ یہاں پر عید پر بچوں کے کپڑے، آج سے 2 سال پہلے میں نے عید پڑھائی یہاں پر، تو پتہ لگا جناب یہاں پر حادثہ بچانے سے آگے کیا ہوا، خط لکھا ہوا ہے، ارے میں بچوں کے عید کے کپڑے نہیں بنا سکا، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ گلے میں پھنسا ڈالا اور زندگی بھر ان کی جو نوازے تھی سب پتہ نہیں کیا ان کا بنے گا، حرام بات کر گیا۔ میں کپڑے نہیں بنا سکا، میں نے جوتے نہیں بنا سکا، میں بچی کا زیور اس طرح نہیں بنا سکا، میں کامیاب نہیں ہو سکا، امی نے مجھے ڈانٹ دیا، ابا نے ڈانٹ دیا، بڑے بھائی نے ڈانٹ دیا، چلو جی نیلا دھوتا کھا دیا، ولیم 5 کی 20 گولی کھائی، سیدھا جادو۔ امتحان میں نمبر اچھے نہیں آئے، امتحان میں نمبر اچھے نہیں آئے، 10 گولیاں ولیم 5 کی کھٹی، سیدھا جادو۔ نیلا دھوتا کھا دیا، چوہے مار گولیاں کھا لی، سیدھا جادو۔ کیوں؟ کہ یہ آپ کی زندگی آپ کی ہے، جسم آپ کا نہیں، یہ آپ کے پاس سامان ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا۔ مرنے والا مرتا اپنے وقت پر ہی ہے، مرنے والا مرتا اپنے وقت پر ہی ہے، لیکن اس نے اپنے لیے جو طریقہ اختیار کیا
اس طریقے کی وجہ سے یہ حرام موت پڑا. اللہ نے دی, آپ کی تھوڑا دائی. اس لیے یہ نعرہ لگانا کہ میرا جسم میری مرضی, یہ مفتی حضرات سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ نعرہ کیسے؟ نہیں, یہ جسم ہمارا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے مرتے وقت میری آنکھیں کسی کو عطیہ دے دی جائیں, یہ جائز نہیں ہے. یہ آنکھیں آپ کی تھوڑا ہے, یہ تو ایسے ہی ہے بھائی تو گاڑی کھڑی ہے جناب, نہیں میں کوئی کسی مدرسے کو دے دیں جناب, ایک 2 گاڑیاں 4 گاڑیاں بائک لائن میں کھڑی ہوئی ہیں, اس کو بیچو اور مسجد ابراہیم مدرسہ کو یتیم خانہ کسی بیوہ کی شادی میں دے دو, کیونکہ میرے لیے جائز نہیں ہے. جائز ہے کیوں؟ اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے, کسی کا بھلا ہو جائے گا. مدرسے میں کوئی یتیم خانے میں کسی بیوہ کی بچی کی ولادت کا مسئلہ ہے تو دعائیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 4 گاڑیاں بیچنے میں کیا حرج ہے؟ کسی کا فائدہ ہی ہو جائے گا نا. تو ظاہر ہے کوئی نہیں کہے گا نہیں مولوی صاحب آپ کیسی بات. جیسے کسی کی گاڑی بیچنا اس کی اجازت کے بغیر ہدیہ کرنا صدقہ جائز نہیں, اس طرح میرے دوستو یہ آنکھیں ہماری نہیں ہیں. ہم یہ وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کسی کو دے دیں. یہ ایسے ہی ہے پرایا مال سے. اس لیے میرے دوستو اور پھر یہ جسم ہمارا ہے بھی نہیں, اس کے باوجود یہ پرایا مال ہونے کے باوجود, اللہ کی ملکیت ہونے کے باوجود, جیسے میں نے اس کی خودکشی جائز, آنکھوں کا دیا یا کسی عضو کا دیا جائز نہیں. کیوں نہیں ہے کہ ہمارا نہیں ہے؟ قربان جائے رب الجلال کرم کا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خود ہی دے کر, خود ہی عطا کر کے خود ہی خریدار بن گئے, خود ہی دے دیا, خود ہی عطا کر دیا, خود ہی خریدار بن گئے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے مسلمانوں کی جانوں کو, مسلمانوں کے مالوں کو بھی خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, آگے کیا ہے؟ واموالهم. یہ جان ہماری نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے, دے کر پھر خریدار بن گئے. قربان جائے اللہ. اور قیمت بھی تھوڑی نہیں لگائی, قیمت بھی ایسی لگائی اللہ اکبر. ایک جنت کی حور, ایک اپنی اوڑھنی دوپٹے کا ایک پلو زمین پہ لہرا دے تو اس کی خوشبو سے ساری زمین و آسمان بھاگ کر, اپنا لعاب سمندر میں ڈال دے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. اس جنت کی کروڑوں لاکھوں پورے اس ایک جنتی کے کو ملنے والی. دے بھی دیا, خرید بھی دیا, اور خریدنے کے اندر قیمت بھی یہ نہیں ہے کہ مجبوری کے اندر قیمت بھی کم ڈالی ہے, بہت شاندار قیمت پہ. ان لهم الجنہ, جنت کیا ہے بس. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور جنت یہ نہیں ہے کوئی فارم ہاؤس ہے وہاں پہ جا کر 2-4 گھنٹے کھیل لیں گے اور جناب چلو مزے کر کے شام کو تھک ہار کر چلو یار بس بازار ہو گئی, تب یہ 4 دن بنی رہ رہی ہے, اب دل نہیں کرتا چلو واپس, اور نہیں اور دن بولا نہیں بہت آوازاری ہوگی گھر یاد ہے چلو واپس. جنت ایسی چھوڑا اعلان ہوگا. دیکھیے آدمی کی خواہش, اچھا پہلے تو یہ نیت کریے کہ جب جان ہماری نہیں, اللہ نے دے بھی دی اور پھر خرید بھی دی, مال ہمارا نہیں, اللہ نے ہمیں دیا اور پھر مال بھی ہمارا نہیں اور خرید بھی لیا. تو اب ایک نیت یہ کریں کہ جب ہمارا نہیں تھا اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نہ خریدتے تو تب بھی حق یہ تھا کہ یہ جان اللہ کے راستے میں لگتی. یہ مال کہاں پہ لگتا میرے دوستو؟ اللہ کے راستے. چاہے جائے کہ اس کی ہے پھر اس نے خرید بھی لی ہے, اور خریدی ہوئی چیز میں مرضی کس کی چلتی ہے بھائی؟ مالک کی چلتی ہے نا. میں نے ڈبل روٹی انڈے لیے, میں اس کو خود کھاؤں, میں اس کو صدقہ کر دوں, میرا دل میں آیا میں نے ویسے زمین پر مار کر درجن انڈے توڑ دیے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دکاندار کو سے کیا تکلیف ہے؟
میں اس کا مالک ہوں، جو مرضی میں کروں. تو میرے دوستوں ایک تو نیت یہ کریں، ہماری اس محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے دلوں کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی کو زندہ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ساری جان لگانی پڑے انشاءاللہ، سب کے انشاءاللہ. سارا مال لگانا پڑے ہم حاضر، سارے کے انشاءاللہ. سارا وقت لگانا پڑے ہم حاضر انشاءاللہ. ہماری ساری صلاحیتیں، ہماری ساری استعدادیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ کے دین کو لے کر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، نبی والی زندگی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم دنیا کے کناروں تک جائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھو دنیا میں ہمارا قیام ہے تھوڑا، دنیا میں ہمارا قیام ہے، آدمی کو ایک تو قیام تھوڑا ہے، پھر اس قیام کے دوران ہماری جوانی کا زمانہ تھوڑا، پھر اس میں سے جوانی میں سے بھی صحت کا زمانہ تھوڑا، پھر اس صحت کے زمانے میں جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا زمانہ بھی تھوڑا. کیونکہ دنیا ہے ہی چھوٹی، دنیا ہے ہی تھوڑی، اس کے اندر کسی کو لابتناہی خواہشات کو پورا کرنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا. کوئی آدمی ہمیشہ رہنا چاہے وہاں پہ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ صحت مند رہنا چاہے نہیں رہ سکتا، ہمیشہ جوان رہنا چاہے نہیں رہ سکتا. کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرے پاس یہ نعمتیں ہمیشہ واقع رہیں، نہیں رہ سکتا. یہ کچھ صفات ہی ہمیشہ زندہ رہنا دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے جنت کے اندر ہمیشہ جوان رہنا چاہتا، زندہ رہنا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، زندگی ہمیشہ نہیں ہے. خود بنا رہی یہاں پر کلو نفس ذائقۃ الموت، یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا. پھر آدمی جوان رہنا چاہتا ہے، یہاں پہ جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ثم نرد الی ارذل العمر، ایک وقت آتا ہے بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے دانا، وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ شاباش باقی نہیں رہتے. ردی عمر کی طرف ہم لوگ آ دیتے ہیں. ردی عمر، بڑے بڑے سائنسدان پاگل ہو جاتے، بڑے بڑے دانا، سمجھدار، فہیم، فقیر، پتہ ہی نہیں لگتا. پیشاب نکل گیا پتہ ہی نہیں لگا، پخانا نکل گیا پتہ ہی نہیں لگا. اب بھائی 10 دن ایسے پیشاب ہے پتر پتہ ہی نہیں لگا. اب بھائی پخانا ہے تو بتا دیجیے کریں، پتر پتہ ہی نہیں لگا. اب بھائی دوائی کھا لی آپ نے؟ یہ بیٹے میں نے دوائی نہیں کھائی. نہیں ایسا بات ہے کہ دوائی کھائی ہے. اچھا کھاتی ہوئی. ثم نرد الی ارذل العمر. آج بھی میرے دوستو، آج سے 2 سال پہلے سیلاب آیا. سرگودا کے ایک ہمارے کپڑے کے تاجر تھے، کہنے لگے جی رات کو کروڑوں کا دیتے، صبح ہوئی تو جو تہمت اور قمیض پہنی تھی ان کی ملکیت میں صرف وہی تھا، باقی کچھ نہیں. زندہ رہنا دنیا میں ممکن نہیں، جوان رہنا دنیا میں ممکن نہیں، بیمار نہ ہو، صحت مند رہے ممکن نہیں، نعمت مل جائے باقی رہے ممکن نہیں. یہ 4 بڑی بڑی صفتیں اللہ نے جنت کے اندر کی، اور جنت کو جوڑا ہے اللہ نے دین کے ساتھ. دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی پوری پوری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. دین کو اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بنایا. اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر میرے دوستوں مسلمانوں میں بھی پھر کر اپنی اصلاح کی نیت سے ان کو یاد دہانی کے لیے میرے دوستوں قریہ قریہ جانا، نگر نگر جانا، شہر شہر جانا، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں جانا، اور ان کو یہ بتانا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دی. اور میرے دوستوں جانا تو چاہیے تھا ہمیں کافروں کے پاس. جانا کہاں چاہیے تھا؟ لیکن میرے دوستوں کس منہ سے لائے یہاں پر؟ صحابہ کا نعرہ تھا کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہم میں سے کون آدمی دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی؟ تو کامیابی میرے دوستوں دین کے اندر ہے. دین محنت سے آتا ہے. اس دین کی محنت کو سیکھنا ہماری ذمہ داری.
اور اس دین پر اگر چل لیا 50-60 سال، زیادہ نہیں ہے. آنار امتی بین ستین و سبع، 60-70 سال بس. اس میں سے 15 سال 14 سال تو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کیا گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے. اللہ بھی کہتے کوئی بات، بلوغت سے پہلے کا زمانہ، بڑی مشکل سے 45 سال. اس میں 45 میں سے بھی زیادہ آدمی سو کے گزارتے 22.5 سال. تھوڑی سی اگر یہ اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے نبی نے جو راستے بتائے ہیں، نماز کامیابی کا راستہ بتایا ہے نماز، اگر نماز والی زندگی، ایمان والی زندگی، وہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات، ہماری اس تبلیغ کے میرے سے مقصود کیا ہے؟ کلمہ اور نماز. اور کلمہ سے مراد جیسے میں نے عرض کر دیا کہ نکاح کے ایجاد کے اندر پوری زندگی پوشیدہ ہے، اسی طرح کلمے کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی پوشیدہ ہے. گویا کلمہ بول کر مراد ہے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، اسی کا نام دین ہے. تو کلمے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں یعنی دین کو زندہ کرنا. اور اگر تھوڑی سی جان لگا دی، تھوڑا سا مال لگا دیا، تھوڑی سی استعدادیں لگا دی، تو اس تھوڑے پر بہت ملنے والا ہے. جنتی جنت میں جائیں گے، اعلان ہوگا ان لکم تحیوا فلا تموتوا ابدا. تمہاری خواہش تھی کہ نہ مرے، کیونکہ مرنے سے سب کچھ چھن جاتا ہے، مرنے سے سب کچھ چھن جاتا ہے. تمہاری خواہش تھی نا زندہ رہنے کی، لو یہ ہے جنت، کرو مزے، کھاؤ، گل چھڑاؤ یہاں بیٹھ کے. ان لکم تحیوا فلا تموتوا ابدا، یہاں پہ ہمیشہ زندہ ہو، اب کبھی موت نہیں آئے گی. زندگی میں آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ابھی میں نے کو مثالیں عرض کی کہ نہیں کھا سکتے، فرمایا کہ جنت میں یہ خواہش پوری ہو جائے گی. ان لکم تصحوا، صحت مند، ولا تسقموا ابدا. اب بیمار نہیں ہوگے، وہاں پر نمک نہیں کھانا، میٹھا نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا، پالک نہیں کھانی، کھٹا نہیں کھانا، میٹھا نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، کوئی پابندی نہیں. 1000 نعمتیں پڑی ہوئی، 1000 نعمتیں. دسترخوان بھرا، 2 ملک کے دسترخوانوں سے ہزاروں لوگ کھا کے جا رہے ہیں، اور کھلانے والا کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ سلاد ہی کھانا ذرا. جنتی جنت میں جائیں گے، فرمایا ان لکم تصحوا. اب صحت ایسی ملے گی، نہ کھانسی، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ بخار، نہ چوری کے ریٹ، نہ دل کا مسئلہ کہ نام چکنائی بڑھ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، میٹھا بڑھ جائے گا. کھاؤ. 40 سال ایک نشست کے کھانے کا دورانیہ ہوگا. آپ کی کتنی عمر ہے؟ تو اس کو گمراہ کر رہے ہیں 46. اور وہاں کے 40 سال اللہ ہی جانتے ہیں، وہاں پہ تو ایک سال کی صنعت ہے. مما تعودون، یہاں تو نمازیں پڑھنی ہے 5 گھنٹہ لگے گا ساری نمازوں کے اندر دیکھنا. لیکن اس نماز سے ملے گی جنت، اور جنت میں ملے گی صحت، اور صحت کی ایسی کھاتے رہو. 40 سال کی نشست کھانے کی ہوگی، اور 40 سال کے بعد پیٹ خراب نہیں ہوگا، معدہ خراب نہیں ہوگا، کھٹے ڈکار نہیں آئے گے، پیٹ لوز نہیں ہوگا، ہلکا سا ڈکار آئے گا. جشا علمس، اور اس کے اندر سے بھی ایسا نہیں کہ سینہ سارا جل کے رہ گیا ہے کیا کیا نہ ہی کھاتا تو کہ جشا علمس، مشک کی خوشبوئیں. کیوں؟ یہ نماز پڑھتا تھا نا دنیا، نماز کے اہتمام کرنے والے. حساب کتاب تو 5 انعام لکھتے نا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں. چلو بھائی آپ، اور جنت میں جا کے پھر نمازیں بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، نہ اذان نہ نماز، یہی ہے پڑھنے میں جتنی پڑھنی. بیکار آیا، خوشبو آئی، سارا حضرت سارا حضرت. کیوں؟ یہاں پہ صحت ہے، بیماری جوانی نہیں گئی. آدمی زندگی کا لطف کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، پھرنے کا، سیر کرنے کا، جوانی کے اندر.
ان لکم تشبو، اب تم جوان ہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا. آدمی زندگی کے لطف جوانی میں اڑاتا ہے، لیکن کون اٹھائے گا؟ جو دنیا میں اس جوانی کو، اس بڑھاپے کو رب کے سامنے اپنی پیشانی بگڑی ہوگی، اس کو یہ مزے آئیں گے. بالکل ان لکم تحیو، زندگی ہے، موت نہیں ہے، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، صحت ہے، بیماری نہیں ہے. اور پھر نعمتیں بھی وقتی نہیں ہیں کہ جناب کسی بڑے ہوٹل میں، بڑے شادی ہال میں، کسی فارم ہاؤس میں گئے شادی پر، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ابھی کھانے کھا رہے تھے اور بجلی بند، چلو جی نکلو یہاں سے، 10 بج گئی بھائی، نکلو یہاں سے، جاؤ چلو چھٹی کرو. ابھی وہ اتنے 1000 روپئے کے پھول لگائے تھے، مشکل سے کھانا، ابھی نہیں جناب وقت ختم ہو گیا، 10 بج گئے اب چھٹی. اچھا آپ کو چلو 15 منٹ اور دیتے، لیکن 15 منٹ کے بعد کبھی نکل نہیں. وہ سجی سجائی مجلس کو ویران ہونا ہے. لیکن میرے دوستو، جو آدمی نماز والی زندگی، اعمال والی زندگی اختیار کرے گا، اس کے نتیجے میں جو جنت ملنے والی ہے وہ جنت کی مجلسیں ویران ہونے کے لیے نہیں ہیں. صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ گئی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. صحابہ کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جنت کے مزے کی. ان لکم تنعم، تمہیں جو نعمت ملے گی 2 گھنٹے کے بعد یہ بھی ہوگا نکلو یہاں سے بھائی، وقت ختم ہو گیا کھانے کا، 10 بج گئے، بجلی کی بند ہو گئی. وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. آپ جائیے، آپ کی مملکت ہے، آپ کی بادشاہت ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کھائیے. بھولے ہوا کھانا چاہتے ہیں بھولے ہوا کھائیے، شوربے والا کھانا چاہتے ہیں شوربے والا کھائیے، ٹھنڈا پینا چاہتے ہیں ٹھنڈا پیجیے، گرم پینا چاہتے ہیں گرم پیجیے، جو آپ کا دل والا کھائیے. فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو آپ کا دل چاہے گا، مزے ہی مزے، موجیں ہی موجیں. تھوڑی سی یہ زندگی ہے، تھوڑی سی زیادہ نہیں، اسی میں خرید لیں. یہ سب اسی کا ہے، مال اسی کا ہے. میرے دوستوں، یہ تو بڑی بے وفائی کی بات ہے، بڑے ظلم کی بات ہے کہ آدمی کے نعرہ لگائے میرا یہ سب میری مرضی، میں نے کمایا ہے، میرا جہاں چاہے میں خرچ کروں. نہیں میرے دوست، ایسا نہیں. یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے. صحابہ نے یہ سمجھا تو میرے دوستوں ان کی راتیں جاگتی تھی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ڈرتے تھے صحابہ، کرتے بہت تھے، ڈرتے بہت تھے. اللہ کرے کہ یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو. یہ نہیں تھوڑا سا کر کے تھوڑا سا چلا لگایا، تھوڑا سا 4 مہینے لگائے، تو تھوڑا سا اللہ نے حج کی توفیق دی، عمرے کی توفیق دی، اللہ نے کوئی تھوڑا سا دینداری کی شکل بنا دی. تو میرے دوستو، ہماری شادی پھر اکڑ بھی نہیں چاہیے. سن 1993 کا 92 میں پرائیویٹ کا اجتماع تھا، مجمع کو پرائیویٹ کے مرکز سے پنڈال میں روانہ ہے. تو مولانا احسان صاحب دعوت والا کہا کہ اللہ ان کی زندگی میں صحت میں برکت نصیب فرمائے. حضرت نے یوں بات فرمائی کہ جو مجمع بڑھتا جائے تو گردن جھکتی جائے. یہ بھی جناب 1 لاکھ کا مجمع ہمارا ہو گیا، ہمارا اتنا بڑا مجمع ہو گیا، ہماری جماعت کی نماز اتنی بڑی ہو گئی. نہیں میرے دوست، حضرت نے بات فرمائی کہ جو مجمع بڑھتا جائے تو گردن جھکتی جائے. کیا مطلب؟ کہ جتنی نماز، قرآن، ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار انفرادی طور پر بڑھتی جائے اتنی گردن جھکتی چلی. اس چیز کو پہچاننا کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اس کا نام ہے علم. علم جاننے کا نام. کیا جاننا؟ کہ میں کچھ نہیں. کیا جاننا؟ میرا کچھ نہیں. کیا جاننا؟ میرے سے کچھ نہیں. اس کو جاننے کا نام کیا ہے؟ علم. اس بات کو جاننا میں کچھ نہیں،
اس بات کو جاننا میرے سے کچھ نہیں، اس کا نام ہے علم۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، کامیابی دین کے اندر ہے، دین کو سیکھنا پڑتا ہے، اس چیز کے جاننے کا نام ہے علم۔ میں کہاں سے آیا، کہاں میری منزل، کہاں میرے جانا ہے، میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، کہاں میں نے پہنچنا ہے، میری منزل، میرا سفر کتنا لمبا ہے، مرنے کے بعد جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔ آج ہمارے مرکز کے اندر بہت ہی قریبی ساتھی ہے بلطیف صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، آج ان کو کہاں رکھ کر آنا، کہاں دفنا کرنا، کس کے پاس چھوڑ کر، کیا ان کا سہارا، کیا ان کے کھانے پینے کا سامان، کیا قبر میں کیا ہے، ساری کائنات کا ذرے ذرے کا علم حاصل کر لیا، پیشاب کے اندر کیا ہے، پخانے کے اندر کیا ہے، خون کے اندر کیا ہے، ساری کائنات کا علم حاصل کر لیا۔ میرے دوستوں اگر یہی نہ پہچانا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں کیا کام آئے گا، خاک بھی نہیں اس میں علم تو اس چیز کا نام ہے، میں آیا کہاں سے، کرنا کیا، قبر میں میرے کیا کام، میرے قبر میں رکھا جائے گا، مجھ سے سوال ہوں گے، میری زندگی کا سوال ہوگا، میری جوانی کا سوال ہوگا، میرے مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم حاصل کیا، کیا عمل کیا، یہ سوالات، ان چیزوں کی پہچان معرفت۔ قبر میں میرا ساتھی کون ہے، نماز، ایک طرف نماز، ایک طرف قرآن، ایک طرف صدقہ، ایک طرف روزہ، اپنے حفاظت کا سامان کرنا، اس کا سامان اکٹھے کرنے کی فکر کرنا، اس کا نام ہے علم۔ کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے فرشتے کے اندر میرے دوستوں کسی کو روک سکے سوال کرنے سے، لیکن اگر یہ علم حاصل کر لیا کہ قبر میں میرا محافظ کون ہوگا، قرآن، قبر میں میرا محافظ کون ہوگا، نماز، قبر میں میرا محافظ کون ہوگا، صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور صدقے میں یاد رکھیے گا جان کا لگانا بھی شامل ہے اور مال کا لگانا بھی شامل ہے۔ اور یہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، انفقوا، خرچ کرو۔ سوال پتہ تو کہ اللہ جی ہمارا ہے، فرمانی تمہارا ہے، یہ پہلے ہو چکا ہے، تمہارا کیسے ہو گیا، ہم نے دیا تمہیں، پھر تمہیں خرید بھی دیا، تمہارا مال بھی خرید لیا، اسے تمہارا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں انفقوا، تسلی بھی دے رہے ساتھ، مما رزقناکم، اور ہم نے لکھا ہے کہ من کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، جیسے 1 کلو سامان ہو، مثلا اس میں سے 50 گرام 100 گرام کی چیز کو الگ کیا جائے تو کلو میں سے 50 گرام کو الگ کر لیا، کل میں سے جز، اسے کہتے ہیں من تبعیضیہ، بہت بڑا گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے تھوڑی سی گندم نکال لینی، ایک آدمی نے ایک آدمی کو لاکھوں روپے دیا اور بعد میں کہا یار 5 روپے بھائی اس میں سے مجھے دے دو، تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے میرے بندو جو میں نے تمہیں سارا کچھ دیا ہے اس سارے میں سے تھوڑا سا مجھے دے دو، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اللہ کے راستے میں ہمارے بڑے کیا کریں کہ دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے، حضور والے اخلاق، حضور والے اعمال، حضور والے عقائد، حضور والی محنت کو سیکھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے سے اس کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لو۔ کیوں نکالیں؟ ہمارا نہیں ہے، جب یہ جسم ہمارا نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ مفتی اعظم سے پوچھنا پڑے گا یہ جملہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، یہ جملہ کیا اس کی حیثیت مفتی صاحب سے؟ ہماری جان ہماری، مال ہمارا نہیں، پھر یہ بکا ہوا مال ہے، بکا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے کیا پیارا ہے، اللہ کہہ رہی ہے قرآن کے ساتھ ہماری محبت ہو جائے،
قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں. اسی کا نام ہے علم. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے پھر آدمی کو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس کا دھیان ہوتا ہے. اس کا نام ہے ذکر. اللہ کی یاد, اس کا نام ہے ذکر. اور جب یہ یاد پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے سب کچھ لگانا آسان, سب کچھ کرنا آسان. ترمذی شریف کے کراوی ہیں حمیر بن ہانی, ان سے ایک روایت آتی ہے کہ روایت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد, یہ پوری آخر تک رات کو پڑھ لے اور پڑھ کے دعا کرے, اللہ اس کی دعا کو قبول کرے. اس کی سند میں ایک راوی آتے ہیں حمیر بن ہانی, ترمذی شریف کی روایت. 1000 سجدے روزانہ کرتے. کتنے سجدے؟ کیونکہ یہ علم ان کو حاصل ہو گیا تھا کہ میں نے مرنا ہے, میں نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. ان کو یہ دھیان, یہ ذکر یاد دہانی کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ سرمایہ کیا ہے, قبر میں کیا کام آنے والا ہے. میرے دوستو 100 نوبل پرائز ایک آدمی لے لے, 100 طبقے کھیلوں کے میدان میں لے لے, اور مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہو کے کہ یا اللہ جنت میں جگہ نہیں ملتی, گھروں کے اندر اپنے دنیا میں دیکھا تھا بنگلوں کے بعد چھوٹے سے چوکیدار کے لیے کمرہ بنتا تھا, جنت میں کسی جگہ دے دے, اس کو نہیں آتا, کیوں نہیں ملے گا. آج میرے دوستو محنت کا میدان ہے. اللہ نے ہمیں محبت دی ہے, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے. مطالبہ کیا ہے؟ من قبل ان یأتی